آج ہمارے ساتھ جتنے مہمانان آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب غیر معمولی شخصیت کے مالک ہیں. سب کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں, وہ بھی بدیش کی یونیورسٹی مدینہ منورہ سے ہیں جو اسلامک یونیورسٹی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک سیمانچل گیان کیندرا کے ذریعے جو ہے سچی باتوں کو اور ریسرچ کیا اور چنندہ قسم کے علماء, برگزیدہ قسم کے جو علماء حضرات ہیں, ان لوگوں کی زبانی ہم باتوں کو پہنچانے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھوس جانکاری ملے. اس طرح کو سامنے رکھتے ہوئے, یعنی آرام کو سامنے رکھتے ہوئے, اگر مطلب صلاۃ اللیل مسنا مسنا کو تراویح کے مہینے میں, خاص کر کے رمضان کے مہینے میں, تو جو ہے 4 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہے, تو کیا مطلب یہ بھی صحیح نہیں ہے اس طرح کو سامنے رکھتے ہوئے؟ تراویح جو ہے ترویحتن کی جمع ہے تراویح, یعنی آرام لینا. آرام لینا تو کہا جاتا ہے کہ 4 رکعت کے بعد جو ہے آرام لیا جاتا تھا, پھر شروع کیا جاتا تھا, اس لیے اس کا نام تراویح آ گیا. لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ 4 رکعت پہ سلام پھرنا ہے. سلام 2 رکعت پہ ہی پھرنا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے صلاۃ اللیل مسنا مسنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں. یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے. اور جن لوگوں نے تراویح کا نام دیا, اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ نام نہیں تھا تراویح, بعد کے لوگوں نے جو ہے آرام, بیچ بیچ میں آرام لیتے ہیں, اس لیے اس کا نام رکھا تراویح. تو یہ دلیل ہی نہیں ہے. نہ صحابہ کرام نے کہا کہ 4 رکعت پڑھ کے سلام پھرو, نہیں کہا. اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہا. تو یہ دلیل بہت ہی کمزور ہے کہ 4 رکعت کے بعد آرام لیتے تھے تو 4 رکعت کے بعد سلام پھرنا چاہیے. یہ اس میں دلیل ہے ہی نہیں, بلکہ بہت کمزور دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. محترم ناظرین, جیسے ایک نیا سوال جو ہے جیسے تراویح کو لے کر کے من میں ہم لوگ کا بھی پیدا ہوا, ایک نیا موڑ لے رہا ہے ابھی, کہ مان لیجیے کہ تراویح ہم لوگ گاؤں گھروں میں, اور آج نہیں برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مجاہد الاسلام صاحب آپ کے سامنے بات رکھ رہے تھے. آئیے اور مزید اس کی وضاحت کے لیے ہم جو ہے فضیلت شیخ دکتور منصور عالم المدنی حفظ اللہ کے طرف بھی ہم رجحان تھوڑا سا کرنا چاہیں گے کہ اگر اس طرح سے جو برسوں سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ 4 رکعت میں لوگ سلام پھرتے ہیں, اور تو اس کے بارے میں اور کیا وجہ ہو سکتا ہے, ذرا ہمارے ناظرین کو بتایا جائے. جیسا کہ ڈاکٹر مجاہد صاحب نے واضح کیا کہ صلاۃ اللیل مسنا مسنا, ہم لوگ بھی جب بچپن میں نماز پڑھتے تھے تراویح کی, تو گاؤں گھروں میں عام طور سے ایسے ہی 4 رکعت جو ہے وہ پڑھاتے تھے امام صاحب. لیکن الحمدللہ ابھی جو ہے یہ سلسلہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. صحیح بات یہ ہے کہ 4 رکعت کی جو ہے کوئی دلیل ہی نہیں ہے اصل نماز میں, جیسا کہ واضح دلیل ہے صلاۃ اللیل مسنا مسنا, رات کی نماز, تہجد کی نماز 2 کر کے نماز ہے, تو 2 رکعت کر کے ہی پڑھنا ہے. 4 کی کوئی دلیل کہیں سے نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں استراحہ, تو استراحہ کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے 4 پڑھنے کے, یعنی 4 ایک سلام پھیرنے کے بعد, ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنے کے بعد ہی استراحہ ہوگا, بلکہ 2 رکعت پڑھ کر کے 4 کے بعد تھوڑا راحت لیتے تھے, آرام کرتے تھے, اس لیے اس کو لوگ کہتے ہیں. لیکن 4 کو ایک ساتھ ایک سلام میں پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ دن والی بھی جو نمازیں ہیں, نفلی نمازیں, تو بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے صلاۃ اللیل کے ساتھ صلاۃ النہار کا بھی ذکر آتا ہے کہ دن میں بھی اگر نفلی نمازیں ہوں, کوئی 4 رکعت پڑھنا چاہے سنت نفل, تو 2 رکعت کر کے پڑھے. تو یہ ایک بحیثیت مسلمان معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں, بلکہ سنت کی اتباع اور پیروی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا ثابت ہے, جس طرح سے آپ نے نماز پڑھی ہے اور پڑھنے کے لیے کہا ہے, اسی طرح سے ہم لوگوں کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جاننا چاہیں گے یا ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کہ ختم قرآن, پہلی بات کہ کیا رمضان میں ضروری ہے, دوسری بات کہ ایک ہی حافظ 2-3 مسجدوں میں, 4 مسجدوں میں جا کر کے باری باری سے ختم قرآن سب کو سناتے ہیں اور بڑی رفتار میں قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے قرآن پڑھنے کی مطلب جو ہے جو طریقے ہیں, تو کیا اس میں سے وہ طریقہ شامل ہے؟ اس میں 2 بات ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ختم قرآن کیا ضروری ہے رمضان میں. دوسری بات جو آج حافظ لوگ کرتے ہیں کہ 3-4 ختم تراویح کر لیتے ہیں, تو یہ جو ہے کیا اسلام میں اس طریقے مطلب جو باتیں ہیں؟ حامدہ و مصلیاً اما بعد, سوال یہ کیا گیا ہے کہ ختم قرآن تراویح میں کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو
تو اس کا مختصراً جواب ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی جو ہے روایت یا قرآن کی آیت، کسی عالم کا قول، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ تراویح میں قرآن کو ختم کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ احناف کے یہاں اس چیز کی بہت زیادہ جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے کہ قرآن کو ختم کرنا ہی ہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ اس لیے وہ جو ہے جو حافظ ہیں، جو مکمل قرآن کا حفظ کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب کم پڑھتے ہیں تو ایک ہی حافظ کو 3 جگہ پہ رکھتے ہیں، اور وہ حافظ تجارت بزنس شروع کر دیتا ہے، 10 دن یہاں 10 دن وہاں، پھر 10 دن تیسری جگہ، اور اس طریقے سے قرآن کو توڑ مروڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ان حافظوں کی تلاوت آپ سنیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح یہاں جو تنخواہ ہے اس کو حاصل کریں، اس لیے 10 دن میں قرآن کو جو ہے بہت غلط طریقے سے پڑھ کے اس کو ختم کرتے ہیں، پھر 10 دن دوسری جگہ، پھر 10 دن تیسری جگہ۔ تو یہ نہایت ہی غلط ہے، اور قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے زندگی میں کبھی قرآن ختم نہیں کیا، کوئی روایت ایسی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن ختم کیا تراویح میں، اس طرح کی بھی روایت نہیں ہے۔ جب روایت نہیں ہے تو ہم اس کو لازم نہ پکڑیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، تلاوت کا جو حق ہے، قرآن کا جو حق ہے، اس کو ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تلاوت کا حق ہے ترتیل، تدبر، قرآن کو سوچنا، غور فکر کرنا، تدبر، اور خشوع اور اطمینان، یہ سب شرط ہے تلاوت کے۔ یہ سب نہیں ہو پاتا ہے۔ جو لوگ جلدی جلدی تلاوت کرتے ہیں، اس میں نہ تو ترتیل ہے، نہ تدبر ہے، نہ خشوع ہے، نہ اطمینان ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ علماء کرام کے اقوال ہیں۔ ابن عثیمین ایک بڑے عالم ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر بڑے بڑے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن ختم کرنا واجب بھی نہیں ہے، شرط بھی نہیں ہے۔ تو جو واجب نہیں ہے، شرط نہیں ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ کیوں جو ہے پریشانی جھیلیں۔ اور اس کے علاوہ ابن باز ایک بڑے عالم ہیں سعودی عرب میں، اور وہاں کے مفتی عام بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرض نماز میں جیسے رعایت کی جاتی ہے کمزوروں کی، بچوں کی، عورتوں کی، مسافروں کی، تو تراویح کی نماز میں رعایت کرنا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ یعنی فرض نماز میں اللہ کے رسول نے کہا کہ بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو مختصر کر دیتا ہوں نماز کو۔ جب فرض نماز کو مختصر کر سکتے ہیں تو تراویح کو بدرجہ اولا مختصر کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بڑے عالم نے کہا کہ اگر لمبی قرات کی وجہ سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، زیادہ تعداد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ضروری کیا ہے، زیادہ تعداد میں لوگ پڑھیں، نہ کہ پورے قرآن کو ختم کرنا۔ لمبی تلاوت سے زیادہ ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حسن بصری ایک تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ خشوع، خضوع اور تدبر میں کمی آتی ہے۔ یہ جلد بازی میں پڑھنا اور پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے کہ جلد بازی ہوگی اس میں، اور اس میں خشوع، خضوع اور تدبر میں کمی آتی ہے۔ اور امام مالک نے صاف طور پہ جو ہے فتویٰ جاری کیا کہ ختم قرآن کرنا سنت نہیں ہے۔ سنت کا معنی جس میں اللہ کے رسول نے جو ہے جس کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے، یہ کرنے کے لیے کہا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں، یعنی سنت نہیں ہے۔ تو یہ ہیں علماء کرام کے اقوال۔ اب ایک تو بات یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں، احناف کے نزدیک یہ زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے کہ پورے قرآن کو ختم کرنا اور 20 رکعت نماز پڑھنا۔ 20 رکعت تراویح کے لیے کوئی جو ہے دلیل نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے بخاری میں، مسلم میں، اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، 11 یا کچھ میں 13 ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، یہ روایت ضعیف ہے۔
बल्कि उसके बरखिलाफ़ मुअत्ता इमाम मालिक में रिवायत है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 8 रकात तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया। तो जो रिवायत सही है उसको मानेंगे या जो ज़ईफ़ है उसको मानेंगे। तो कुल मिला के ये 20 रकात की कोई दलील नहीं है, लेकिन रात की नमाज जो है सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रकात करके है। आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, चाहे तो 8 पढ़ें या उससे ज़्यादा 10-12 पढ़ सकते हैं, 20 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी जो है मुक़य्यद करना कि 20 ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है, इसके लिए कोई दलील नहीं है। तो ये उम्मीद के इससे जो है जवाब आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।